بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود خادم چینل کی طرف سے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کے بارے بات کریں گے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ علماء کا اجماع ہے کہ جو گروہ ان 5 میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکاری ہو تو حاکم وقت پر اس گروہ کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے جب تک وہ اس رکن کا اقرار نہ کر لیں۔ ان 5 میں سے 4 عملی و ظاہری ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان 4 میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور شرائع اسلامیہ میں سب سے آخر میں نماز کو اٹھایا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اہل ایمان ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ نیک اعمال کی ابتدا بھی نماز سے ہی کی ہے اور اختتام بھی، جیسے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات اور سورۃ المعارج۔ قرآن میں کئی جگہ عمومی طور پر نیکی و خیر کا حکم دینے کے بعد بطور خاص نماز کا الگ حکم دیا گیا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ، سورہ عنکبوت اور سورۃ الانبیاء۔ نماز کو صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ اس پر محافظت یعنی بر وقت تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے، اور اس میں غفلت و سستی پر وعید ہے۔ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ دیگر احکامات جبریل امین کے واسطے سے نازل کیے گئے ہیں، مگر نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز ہر بالغ و عاقل مسلمان فرض ہے، خواہ آزاد ہو یا غلام، بزرگ ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، مقیم ہو یا مسافر، امن میں ہو یا خوف میں، مصروف ہو یا فارغ، سوائے حائضہ و نفسہ کے۔ نماز کو فرض نہ ماننے والا بالاجماع کافر اور واجب القتل ہے۔ اگر مر جائے تو غسل دیا جائے گا، نہ جنازہ پڑھا جائے گا، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرنے کے باوجود اسے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی جب تک وہ نماز پڑھنے نہ لگ جائے، اور جمہور کے نزدیک تارک الصلاۃ بھی کافر ہے۔ نماز قدر استطاعت فرض ہے مگر معاف نہیں ہے۔ پانی نہ ہو تو تیمم کرے، لباس نہ ہو تو برہنہ بھی ادا کرے، کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھے۔ نماز بر وقت پڑھنا فرض ہے۔ بارش، مرض اور سفر میں انتہائی گنجائش ہے کہ ظہر و عصر اکٹھی اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھ لی جائیں۔ مرد کے لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں جماعت سے رخصت نہیں دی تو امن کی حالت میں کیوں کر ہو سکتی ہے؟ نیز اس پر کتاب و سنت کے کئی دلائل ہیں۔ نماز جمعہ بھی انہی شروط کے ساتھ فرض ہے جو عام نمازوں کے ہیں۔ بغیر عذر 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، اگر مسجد میں ادا کرنا چاہے تو جائز ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں سے نماز کی پابندی کروائیں۔ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کی جائے، 10 سال کے بعد نماز چھوڑنے پر مارا جائے، اور یہ مار ایسی ہو کہ درد محسوس ہو، اور بلوغت کے بعد نماز چھوڑنے پر اسلامی حکومت اس پر حد جاری کرے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ صدقہ، کھانا کھلانا یا کوئی بھی نیکی کا عمل فرض نمازوں کا کفارہ نہیں بن سکتا، اور 5 وقت نماز پڑھنے والا اگرچہ چوری، زانی اور شرابی ہو، وہ اللہ کے ہاں بے نماز سے بہتر ہے، خواہ بے نماز دیگر گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ نماز کی فرضیت روزے، حج و عمرہ اور سب فرائض سے بڑھ کر ہے۔ سو اگر مسلمان رمضان کا روزہ چھوڑنے کو اتنا سنگین جانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ نماز چھوڑنے کو بھی سنگین سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرے گا جو سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، اور جو نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ریت کے ذروں کی طرح ہواؤں میں اڑا دے گا۔ میری رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں پکے اور سچے نمازی بنائے، اور ہمیں 5 گانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔